ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں، معروف ماہر اقتصادیات ہیں۔ آپ کالم پڑھتے رہتے ہوں گے لیڈنگ نیوز پیپرز میں، اور مختلف فورمز میں بھی آپ کی پرمغز جو ریسرچ ہے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قوم کی جو رہنمائی کا کام ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو بہت احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، بلکہ جو اختلافی باتیں کرنا ہے، جو حقائق کی چشم کشا باتیں کرنا ہے، وہ قوم کی اصل خدمت ہوتی ہے۔ آپ کبھی گھبرائے نہیں، ہمیشہ آپ نے وہ تمام پہلو اجاگر کیے جو قوم کے لیے شاید کینسر کی حیثیت اختیار کر گئے، کینسر کی حالت ہے، اور آپ برملا کہتے ہیں اور بہت ہی بولڈ ہو کے بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں نے جو محسوس کی ہے، آج مجھے معلوم ہوا اس کی وجہ کیا ہے بنیادی، کہ اب بڑی لطافت ہے، اور کئی طنز ہے، کبھی مزاح ہے، گفتگو میں بڑی خوبصورتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے، تو وہ بڑی ایک انکشاف ہوا کہ مشتاق یوسفی کے ساتھ آپ نے بڑے عرصے کام کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ صحبت کا اثر شاید ان کی صحبت کا اثر ان پہ ہو گیا ہو، یا ان کی صحبت کا اثر آپ پر ہوا۔ یہ مشتاق یوسفی کے ساتھ آپ نے کام کیا آسٹریلیشیا بینک میں، آپ بتا رہے تھے مجھے، تو وہ کیسا تجربہ رہا؟ بڑا خوبصورت رہا ہوگا وہ تو۔ جہانگیر سید صاحب، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ بینکنگ میں اعلیٰ ترین عہدے پہ پہنچ گئے، جی پاکستان میں بھی، یورپ میں بھی، کئی ملکوں کو کنٹرول کیا ایٹ ون ٹائم، 40-50 کنٹریز بھی، تو میں نے جو سیکھا، میں ایک ہی آدمی کو استاد مانتا ہوں بینکنگ میں، اور ان کا نام ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب۔ میں نے جب 1968 میں انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا۔ اچھا، انہوں نے اپوائنٹ کیا ایز مینیجر۔ آپ نے بھی ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا ہوگا؟ ڈس اپوائنٹ کیا، میں زندگی میں جن چیزوں میں فخر کرتا ہوں وہ یہ تھا کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب، میں سمجھتا ہوں عالمی شہرت کے، ان کے اپنا ادیب ہیں، لیکن اس سے بینکر بھی اتنے ہی بڑے تھے۔ تو ابھی کچھ چند سال پہلے وہ ایک تقریر کر رہے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں تقریر کے دوران انہوں نے کہا جی میرے دوست بیٹھے ہیں۔ میں نے خیر ان کی تصحیح کر دی، انہوں نے مجھے دوست کہہ کے مخاطب کیا، بڑے لوگ تو بڑے ہے نا، لیکن یہ تھا کہ میں ان کے بہت قریب رہا ہوں، بہت زیادہ قریب رہا ہوں، اور وہ اپنے ساتھ مجھ سے مشوروں میں اور چیزوں میں شریک رکھتے تھے۔ حالانکہ ہم نے تو ان کے ساتھ ہی نوکری شروع کی تھی وہاں کے آسٹریلیشیا بینک میں۔ تو جب میں نے کتاب لکھی، ابھی جو میری آخری کتاب تھی، دہشت گردی، سیاست اور معیشت، تو اس وقت یوسفی صاحب تقریباً 90 ایئرس کے تھے، تو میں وقتاً فوقتاً اسی تعلقات کے بیسس پر ان کو پاس جاتا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے تب یہ لکھنا پڑھنا کافی کم کر دیا تھا عمر کی وجہ سے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کتاب کا مسودہ ہے، آپ اس پر لکھ دیں کچھ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اب آپ نے یہ بات کہی، آپ کو تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نہ کہتا ہوں، مجھے مشکل پڑے گی لکھنا، لیکن میں لکھوں گا۔ اور پھر انہوں نے لکھا، اور جو الفاظ میرے لیے لکھے وہ میرا سرمایہ اس لیے ہے کہ ان ایک واحد آدمی اس دنیا میں جن کو میں بینکنگ میں اپنا استاد کہتا ہوں۔ اب اس وقت آج دنیا میں بہت سے ملکوں میں، پاکستان میں، باہر، وہ لوگ موجود ہیں بینکرز جو مجھے استاد کہتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے ایسا، کیونکہ ہمارے یہاں اتنی کم روایت ہے کہ حساب کے لوگ کتاب کے نہیں ہوتے، اور کتاب کے لوگ حساب کے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ جو رنجان مرج شخصیت ہے ان کی، یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اپنے حوالے سے بھی کہ آپ لکھتے بھی بہت اچھا ہیں، بولتے بھی بہت خوبصورت ہیں، مؤثر ترین آپ کی ریسرچ بھی ہے، اور آپ بھاری محسوس نہیں ہوتے گفتگو کے دوران۔ ہم نے جیسے مشتاق احمد یوسفی صاحب جو پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا بینک یونائٹڈ بینک، اس کے صدر بنے، اس کے بعد ایک بینکنگ کونسل بنی تھی جو تمام بینکوں کو کنٹرول کرتی تھی، اس کے چیئرمین آف پاکستان بینکنگ کونسل، تو تمام بینک، حبیب بینک، سب ان کو رپورٹ کرتے تھے ایز اے چیئرمین۔ اور لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنی ان کی اردو اچھی ہے اتنی ہی انگریزی اچھی ہے۔ میں نے ان کے، اور اتنی اس سے زیادہ اچھی ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے انگریزی میں اور اردو میں۔ تو یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی۔ مطلب میں ان کو اگر خط بھیجتا تھا تو مجھے یہ امید تھی کہ 24 گھنٹے میں میری ٹیبل پر ان کا جواب ہوگا، اور بڑا خوبصورت جواب۔ اگر وہ کسی کو میسر نہ آئے تو آپ سے استفادہ، آپ کی زیارت کی جا سکتی ہے ان کے شاگرد کی، جو کچھ ان سے سیکھا ہے۔ تو یہ ایک بڑا، یہ لوگ ایسے ہیں جو مطلب یہ کہ بلندی پر ہیں اپنے علم کی اور اس کی روشنی پھیلانے میں، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ کرپشن فری پاکستان،
اس پر ایک جو ہے ڈرائیو ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں اور وہ شروع ہو چکی ہیں، آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا. یہ کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ناسور ظاہر ہے کہ کس طرح پیدا ہوا اس کے تو آپ وٹنس ہیں، آپ خود بھی شاہد ہیں، ان تمام واقعات کے شاہد بھی ہیں آپ. تو یہ سب کچھ جو ہے اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کرپشن میں کھڑے کہاں ہیں، اور کرپشن سے پاکستان کو تو پاک ہی ہونا چاہیے نا غلاظتوں سے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا. اس دکھ کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ پہلے میں آپ سے بتا دوں کہ ابھی ایک رپورٹ آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. جی جی. اس میں بڑی خوشیاں منائی گئیں، مٹھائی بھی شاید بٹ گئی کہ ہم نے کرپشن میں، انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے یہاں کرپشن کم ہوئی ہے. خاص طور حکمرانوں نے بڑا شور ڈالا. جی جی. میں نے اس پوری رپورٹ کو پڑھا، ایک لفظ پڑھا اس کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال 2014 میں اگر 50 سے کم نمبر آئے 100 میں سے تو آپ فیل. انہوں نے پاکستان کو کہا کہ آپ کو پچھلے سال 100 میں سے 29 نمبر ملے تھے. اچھا. فیل ہو گئے. اس سال دوبارہ اپیئر ہوئے تو ہمارے 100 میں سے 30 نمبر آ گئے. تو ہم بہت خوش. تو اگر اگلے سال دوبارہ ری اپیئر ہوں اور 29 کے 30 آ گئے، ایک تو یہ بات تھی کہ 29 نمبر آئے 29 سے، ایک تو یہ. دوسرے یہ تھا کہ 168 ملکوں میں 116 ملک میں ہم سے کرپشن کم ہے. 116 ممکن ہم سے کرپشن کم ہے. تو وہ تو فخر کر رہے ہوں گے جو کرپٹ پیپل ہوں گے اس ملک کے، خاص طور پہ خاص طبقہ. لیکن اس میں پیچھے ترقی کیا کی ہے کرپشن. تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو اس کے ایک دو اور باتیں کر لوں. میں نے جب مزید اس کو کھنگالا تو پتہ چلا کہ 57 اسلامی ملک ہیں. جی جی. ان میں سے صرف 2 ملک ایسے ہیں جی جہاں اسرائیل سے کم کرپشن ہے. باقی 55 ملکوں میں اسرائیل سے زیادہ کرپشن ہے جو اس کو ختم کرنے کے چاہتے ہیں. اور وہ 2 ملک وہ ہیں جو جن کی آبادی بہت چھوٹی ہے، یو اے ای اور قطر. لیکن سعودی عرب سمیت اسلامی دنیا کے تمام ممالک کرپٹ زیادہ ہیں اس رپورٹ کے مطابق اسرائیل سے. ہم ہندوستان کو اپنا دشمن نہیں کہتے مگر ہندوستان تو ہمیں اپنا دشمن کہتا ہے نا. جی جی. وہاں کرپشن ہم سے بہت کم ہے. سری لنکا میں کرپشن ہم سے بہت کم ہے. بھوٹان میں کرپشن ہم سے بہت کم ہے. تو دنیا کے بیشتر ملکوں میں ہم سے کرپشن کم ہے. اور ہم یہ احساس نہیں ہے قوم میں کہ ہم کرپشن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ہے اس کی جو چادر ہے اس کو دیمک کی طرح چاٹتی جا رہی ہے. اگر اسلام کا نام ہم لیں جس کی بنیادی عدل پر ہے، صحیح سوشل جسٹس پر ہے، سماجی انصاف پر ہے، وہاں کرپشن اور علم سے دوری، رب زدن علما کی آیت بھی پڑھیں اور دین کو اور تعلیم کو بھی نظر انداز کریں. اب انصاف نہ ملے، آپ کے آئین میں بھی انصاف کا ذکر ہے کہ ہر آدمی کو انصاف ملنا چاہیے. عدل کی اسلام کی بنیاد عدل پر ہے اور ہم کرپشن میں اتنا آگے. یہ بڑی شرمناک بات ہے. وہ تو کہیں گے کہ اسلام کا آپ نام لیتے ہیں، آپ کے پاس ایک فارمولا ہے، ہر چیز کا آپ کے پاس حل ہے، ایک مکمل آپ کے پاس نسخہ ہے. اور اس کے باوجود بھی اسلامی ممالک کی حالت یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں اسرائیل سے ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کے پاس ایمان و یقین کی نہیں کوئی طاقت بھی نہیں ہے، سیکولر سوچ کا مالک ہے وہ جو ہے اپنی. اور ہم لوگ جو ہے وہ کیوں ناکام ہوئے ہیں جبکہ ہمارے پاس اتنا زبردست قرآن ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے. اسلامی بینکاری آج پوری دنیا پہ نافذ ہو رہی ہے، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، یورپ بھی اسے قبول کر رہا ہے. لیکن ہماری حالت سدھر نہیں پا رہی، مسلمانوں کی حالت سدھر نہیں پا رہی. اس کا جواب ہم حاصل کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. اور یہ ظاہر ہے کہ المناک باتیں ہیں لیکن ظرف والوں کو اس کو ہنس مسکرا کے ہی بات کر لینی چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.